وہ حیا کی وہ حیا کی وہ حیا کی وہ حیا ماشاءاللہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله إني لكم نذير أن اعبدوا الله قوم کو جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی تعلیم دی، اللہ کی تلقین کی وہ ایک ہے، اتنا برا حال کیا فرمایا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، میرے اللہ میں نے اس قوم کو رات کو بلایا دن کو بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے تیری طرف بلایا پرے پرے کو بھاگ گئے۔ میں نے 2 منٹوں میں ایک بات کر جو اور آپ نے سن لی کہ کوئی اللہ کے پاک پیغمبر کی قبر سے جا کر پوچھے 900 سال لگ گئے اس بات پر، 950 سال لگ گئے، یہی ایک بات ہر وقت پیغمبر نے کہی اور مفسرین نے لکھا ہے، آفری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے مارنے والا کوئی نہیں، استقبال کرنے والا کوئی نہیں، خاطر تواضع کرنے والا نہ کوئی نہیں، صبح جا کر اللہ کا پاک پیغمبر بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگ اتنے پتھر مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں، پھر روزانہ چھپ جایا کرتے، اتنی بڑی مار، پھر یہ نہیں کہ شام کو کھڑے ہوئے سارا دن کبھی کچہری میں چلے گئے، کبھی بازار میں چلے گئے، کبھی بستیوں میں چلے گئے، اتنے پتھر لگتے تھے پیروں سے سر تک، کوئی ہڈی سالم نہیں، اور سر سجدے میں کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اپنی تقریر سے ہم سبھی کے دلوں کو مستفید فرمائے۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے۔ ریحان بھائی ڈائس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ نوح علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ نے ذکر مبارک فرمایا، اس کا کچھ حصہ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر بن کر آئے، نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، اللہ پاک جل شانہ نے ان سب پر اپنا خاص کرم فرمایا۔ علماء کرام نے انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش لکھی، ان میں بعض مشہور پیغمبر، مشہور قسم کے رسول جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، انہی میں سے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور انہی جلیل القدر پیغمبر مشہور میں سے اللہ کا پاک نبی سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ دینی کتابوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بیٹے تھے۔ قریب کا زمانہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے نام اور اس کی معرفت کے لیے بڑے زبردست مار کھائی۔ اصل میں جو نوح علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام جا بجا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اصل نام نوح نہیں، اصل نام ہے عبد الغفار۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نام کیسے بن گیا، پھر نوح علیہ السلام کیسے بن گیا۔ یوں لکھا علماء نے کہ ایک کتا تھا، اس کو خارج کی بیماری لگی تھی، خارج کی بیماری، گندا بدن، گلا ہوا بدن، جسم کتے کا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے
हिजरा उन्हें कराहत की, घिन की, नफरत का इजहार फरमाया। नफरत की कुत्ते, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने कुत्ते को जुबान दी और कुत्ता कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी आप मुझसे नफरत करते हैं, क्या मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बन गया और आप अपनी मर्जी से नबी बन गए? मुझे भी उस खुदा ने पैदा किया, आपको भी उसी खुदा ने पैगंबर बनाया और आपने मुझसे नफरत की। क्या मैंने बीमारी खुद लगाई अपने आप को? आपने मुझ पर एतराज नहीं किया, बल्कि आपने खालिक कायनात पर एतराज किया। बीमारियां तंदुरुस्तियां देने वाला वो है कि इस पर जो नूह अलैहिस्सलाम रोए, इतने रोए, नहाया नूह के माने आने अरबी में रोने वाले के हैं, यानी असल नाम ही गुम हो गया, रोने वाला ही नाम हो गया। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, रात दिन ये बातें सुनते हो मगर दिल में नहीं जमती, वो एक कुत्ते को इस बात का एहसास है कि मेरा पैदा करने वाला है क्या, मेरा खालिक व मालिक है के, बीमारियां देने वाला है क्या, तंदुरुस्तियां देने वाला है के, और हमने हजारों बना रखे हैं। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर कुरान करीम में मुस्तकिल सूरत नाजिल फरमाई, सूरह नूह के नाम से फरमाया, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमक, इन्ना अरसलना इला कौमिन मुंज़िरीन। जगह जगह जिक्र फरमाया नूह अलैहिस्सलाम को, फरमाया इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमक। बेशक तहकीक मैं नूह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा उनकी कौम की तरफ, उनकी कौम की तरफ, उनकी जमाने के लोगों की तरफ, अन अंज़िर कौमक, ताकि डराए अपनी कौम को, मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, मेरे दर्दनाक अज़ाब से पहले, खौफनाक अज़ाब से पहले, मेरी बर्बादी आने से पहले, मेरा कहर आने से पहले डराए, होशियार करे, खबरदार करे। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक, बेशक अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी दी, अल्लाह के हुक्म को माना, उसको और पर खड़े हो गए। क़ाला या क़ौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, आओ मेरी कौम के लोगों, मेरी बिरादरी के लोगों, मेरे खानदान के लोगों, मेरे इलाके के लोगों, मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सामने वालों, क़ाला या क़ौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह। आओ मेरी बात की तरफ तवज्जो करो, ध्यान दो, ख्याल करो, कुछ सोचो। मैं तुम्हें मालिक कायनात के अज़ाब से डराने आया हूँ, अल्लाह के जलाल से तुम्हें डराने आया हूँ, उसके कहर से तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। उसके की शक्ल है, की सूरत है, मेरी एक ड्यूटी है, लोगों में चलाने तुम्हें सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें कारी खाना चलाने सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें और कुछ बताने नहीं आया। मेरा ज़िम्मे एक ड्यूटी है, उबुदुल्लाह, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह, इन्नी लकुम नज़ीरुन अन इअ्बुदुल्लाह। कौम को जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की तालीम दी, अल्लाह की तलकीन की कि वो एक है, इतना बुरा हाल क्या फरमाया, क़ाला रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, मेरे अल्लाह मैंने इस कौम को रात को बुलाया, दिन को बुलाया, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, जितना मैंने तेरी तरफ बुलाया परे परे को भाग गए। मैंने 2 मिनटों में एक बात कर दी और आपने सुन ली कि कोई अल्लाह के पाक पैगंबर की कब्र से जाकर पूछे, 900 साल लग गए इस बात पर, 950 साल लग गए, यही एक बात हर वक्त पैगंबर ने कही। और मुफस्सिरीन ने लिखा है, आफरी कहने वाला कोई नहीं, मरहबा कहने वाला कोई नहीं, नारे मारने वाला कोई नहीं, इस्तिकबाल करने वाला कोई नहीं, खातिर दरवाजे करने वाला ना कोई नहीं,
صبح جا کر اللہ کا پاک پیغمبر بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے. لوگ اتنے پتھر مارتے ہیں، اتنے مارتے پھر روزانہ چھپ جایا کرتے. اتنی بڑی مار. پھر یہ نہیں کہ شام کو کھڑے ہوئے سارا دن کبھی کچہری میں چلے گئے، کبھی بازار میں چلے گئے، کبھی بستیوں میں چلے گئے. اتنے پتھر لگتے تھے پیروں سے سر تک، کوئی ہڈی سالم نہیں. اور سر سجدے میں رکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہوتا ہے، الہی مجھے معاف کر دے، تیرا نام پہنچانے کا، تیرا پیغام پہنچانے کا جو حق تھا میرے سجدہ نہیں ہوا، مجھے معافی عطا فرما. آج ہم معافی مانگنے کو تیار نہیں. اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو معافی مانگے. ساری عمر رشوت کھا کے معافی نہیں مانگنی، ساری عمر گھر کے غلام کر کے معافی نہیں مانگنی. پھر اگر کوئی مصیبت کا جھٹکا لگ جائے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ کا کس گرفت میں، پتہ نہیں. آج بتا تو جب سے لگا جب تم پتہ کرتا ہو. اللہ پاک کسی پہ نہیں ظلم کرتا. جب بھی کوئی مصیبت آتی جمال سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہوگی، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا. جناب سیدنا نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر رات دن روتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مار کھاتے. قرآن کریم گواہی دے رہا ہے تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ، تم ترجمہ دیکھنا سیکھ جاؤ، تمہیں قرآن کریم سے رغبت پیدا ہو جائے، تمہیں قرآن کریم سے محبت پیدا ہے. قوم اتنی بگڑی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ. نوح علیہ السلام جب کوئی بات کرتے سمجھانے کی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، لوگوں کہتے کوئی بات نہ سنیو کان بند کر لیو. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. نوح علیہ السلام جب سامنے سے تشریف لاتے، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی منہ پہ کپڑا ڈال لیتے، کہتے نعوذ باللہ اس کی منحوس شکل ہے یار، کتنا دیکھیے نبی کی شکل کو برا بتا رہے ہیں. اب میں تمہیں ایک گر کی بات بتانے لگا کہ جھگڑا کیا تھا. آپ لوگ قرآن کریم پڑھ کر سوچیں گے اور آج میری بات سن کر بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار کتنے سخت تھے، ڈھیٹ تھے، ظالم تھے، کمینے تھے. کیا بات تھی جو بات نبی کی نہ مانی. اور اسی سورت کے دوسرے رکوع میں سورہ نوح کے نام سے آگے چل کر کے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. 5 اللہ والے اس قوم میں نیک تھے، مر گئے، ان کی قبریں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے. کہ 5 اللہ والے اس قوم میں نیک تھے، وہ مر گئے، ان کی قبریں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے. یہاں سے جھگڑا ہوا اللہ کے نبی کا اور پوری قوم کا. پوری قوم کہتی یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں، یہ ہمیں مال دیتے ہیں، یہ ہماری کاروبار میں ہماری مدد کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کہتے ہیں ظالمو اگر یہ کسی کے نفرت کے نقصان کے مالک ہوتے تو یہ مرتے کیوں، تو یہ مرتے کیوں، کوئی اپنی مرنے پر راضی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.